بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ اور کچھ نئی پابندیاں جو لگائی گئی ہیں اس پہ بات کریں گے۔ کاروبار کے نئے اوقات کیا ہیں، کچھ دوستوں کی طرف سے پوچھا گیا۔ اس کے بعد جون کے لیے اہم اعلانات کون سے متوقع ہیں۔ اس کے بعد اسپین میں ہوا ایک ایسا کام کہ امیگریشن کے لیے آواز اٹھنا شروع ہوئی، اس پہ بات کریں گے۔ اور پاکستان کا نیا جو ایک قانون آیا ہے وہ کیا ہے اور وہ کیوں اتنا زبردست ہے، اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسپین اور یورپ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس وقت اگر بات کریں اس خطے کی، جس میں اسپین، پرتگال، اٹلی، یونان، فرانس اور اس کے نزدیک ترین جو جرمنی ہے، ان 4-5 ممالک میں حالات قدرے بہتر ہیں، اور ان ممالک میں جو لاک ڈاؤن ہے وہ دن بہ دن نرم کیا جا رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں مزید حالات بہتر ہونے کی امید ہے۔ جو کہ یورپ کا سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک تھا اٹلی، وہاں پہ حالات بہت تیزی کے ساتھ معمول پہ آ رہے ہیں۔ اور یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جن جن ممالک نے ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگانی شروع کی ہے، یا جنہوں نے پہلے ویکسین بہت تیزی کے ساتھ اپنے شہریوں کو لگا دی ہے، وہاں پہ حالات بہت نارمل ہونا شروع ہو چکے ہیں بہت تیزی کے ساتھ۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ لوگوں کو دوں گا برطانیہ۔ برطانیہ یورپ میں سب سے زیادہ افیکٹڈ ملک تھا۔ دنیا میں اس وقت ایسا موقع بھی آیا کہ یہ دنیا میں دوسرا بڑا افیکٹڈ ملک بن چکا تھا، یعنی امریکہ کے بعد۔ لیکن بہت جلد اس نے قابو کیوں کر پایا؟ کیونکہ وہاں پہ ویکسین بہت تیزی کے ساتھ لگائی گئی۔ ورلڈ ریکارڈ کے طور پہ وہاں پہ ویکسین لگائی گئی، یعنی کہ 4.5-5 لاکھ لوگوں کو جو ہے اس وقت سب سے زیادہ لگائی جانے والا ملک برطانیہ بن چکا تھا، جس نے سب سے زیادہ ویکسین اپنے شہریوں کو لگائی۔ اب اس وقت کنڈیشن یہ ہے کہ وہ 17 مئی کو اپنے شہریوں کو اناؤنس کرنے جا رہا ہے کہ وہ جا سکتے ہیں کسی بھی ملک میں، اگر وہ جانا چاہیں ہولی ڈیز پہ، سمر ویکیشن پہ۔ اس مین کہ اب وہاں پہ برطانیہ میں حالات بہت بہتر ہیں، اور آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی امید ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ برطانیہ کی جو ریڈ لسٹ ہے اس میں ابھی تک کمی نہیں آئی، بلکہ اس میں بڑھایا گیا ہے۔ پچھلے دنوں جو میں نے آپ کو نیوز دی تھی، اس کے علاوہ ابھی تک کوئی بھی ریڈ لسٹ سے متعلق کی نئی نیوز نہیں ہے۔ جیسے بھی نئی نیوز آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس وقت آپ کو بتاتا چلوں کہ اسپین میں اور یورپ کے دوسرے ممالک میں بھی وہی رول ہے، وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، کہ باہر سے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی تک بین ہے 31 مئی تک۔ اگر کوئی نیا آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر ہونا، نیشنل ہونا اسپین کا ضروری ہے، یا کسی بھی یورپی ملک کا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آتا ہے ویزے پہ، فار ایگزامپل وزٹ ویزے پہ، فیملی ویزے پہ، یا اس طرح کی اور کی بزنس کیٹیگری پہ، یا ٹرانزٹ ویزے پہ، تو اس کو الاؤ نہیں ہے۔ اگر وہ آتا ہے تو اس کے لیے پرابلمز ایئرپورٹ پہ ہو سکتی ہیں۔ اس وجہ سے سفر سے پہلے آپ اپنی تمام احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کریں، تاکہ بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب آپ بات کرتے ہیں کاروبار کے اوقات کی۔ کاروبار کے اوقات کے متعلق کافی دوستوں کی طرف سے پوچھا گیا کہ جو نئے کاروباری اوقات ہیں وہ کیا ہیں۔ نئے کاروباری اوقات یہ ہیں کہ اب جو ریسٹورنٹس اور بارز ہیں وہ صبح 7:30 بجے اوپن ہوں گی، اور رات 11 بجے تک اوپن رہ سکتی ہیں، لیکن باقی جتنے بھی بزنسز ہیں وہ 10 بجے تک کلوز کرنا پڑیں گے، جس میں المیتاسیون کی شاپ بھی ہے۔ المیتاسیون کی شاپ کے لیے اور اس جیسے اور بزنس جو ہے، یہ شاپ بزنس ہیں یا اور ریلیٹڈ بزنس ہیں، ان کو میکسیمم 10 بجے کا ٹائم دیا گیا ہے۔ 10 بجے کے بعد ان کو لازمی طور پہ جو ہے وہ بند کرنا ضروری ہے۔ جون میں کچھ نئی ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں۔ جون میں اگر حالات اسی طرح سے معمول پہ رہے تو جون میں پہلے جیسے حالات پیدا ہو جائیں گے، یعنی کہ بالکل پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ ماسک ابھی تک ہماری زندگی کا حصہ رہے، کیونکہ ماسک جو ہے اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب دنیا کے تمام ممالک میں اس کے مریضوں کی تعداد کم ہونا شروع نہیں ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سینٹرل ایشیا جو گڑھ بن چکا ہے کرونا وائرس کا، اس کے خاتمے کے لیے پوری دنیا اب اس طرف متوجہ ہو چکی ہے، کیونکہ جب تک
دنیا کے تمام ممالک میں کرونا کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک یہی شک و شبہات رہیں گے کہ پوری دنیا میں کسی وقت بھی کرونا جو ہے وہ دوبارہ پھیل سکتا ہے۔ اس میں سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ کرونا اپنی ساخت کو چینج کرتا رہتا ہے، تبدیل کرتا رہتا ہے، جس کے بعد یہ بھی خطرہ لاحق ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ ایسی کرونا کی قسم سامنے آئی جس پہ یہ ویکسین اثر انداز نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جو ہے وہ دن رات ایک کر کے تحقیقات کر رہے ہیں کہ یہ کرونا کے لیے کوئی ایسی ویکسین بنائی جائے جو تمام کرونا کی قسموں کے لیے کارآمد ہو، لیکن ابھی تک میڈیکل سائنس کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اب بات کرتے ہیں اسپین میں ایک ایسا کام ہوا جس کی وجہ سے امیگریشن کے لیے آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی ہیں۔ پارلیمنٹ میں سینیٹرز نے اور کچھ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز نے کہا ہے کہ 2020 میں اسپین کی آبادی 1,06,000 افراد کی کمی واقع ہوئی ہے، اور پہلی مرتبہ 4 سال میں ایسا ہوا ہے کہ اسپین کی جو برتھ ریٹ ہے وہ کم ہوئی ہے، یعنی کہ گری ہے، ڈاؤن ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ امیگریشن جو لوگ اتنے زیادہ اللیگل ہیں، سب سے بہترین وے اپنی آبادی کو بہتر کرنے کا یہی ہے کہ ان کو لیگل کیا جائے۔ حکومت کے ساتھ مطالبہ کیا گیا ہے سینیٹرز کی طرف سے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ حکومتی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے۔ جیسے کہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں کہ اس سال کے شروع میں تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے مطالبہ کیا تھا کہ امیگریشن جو ہے اوپن کی جائے، اللیگل امیگرینٹس کو لیگل کرنے کی طرف جایا جائے، تاکہ آبادی میں بھی سٹیبل آئے اور اس کی اکانومی کو بھی اسپین کی کو بہتر کیا جا سکے، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں اگر اللیگل امیگرینٹس کو لیگل کیا جاتا ہے تو ان کی ٹیکس کی مد میں بہت زیادہ ملینز کے حساب سے یورو جو ہے یہ کلیکٹ کر سکتے ہیں ٹیکس کی مد میں۔ آنے والے دنوں میں حکومت اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، حکومت کیا کرتی ہے، لیکن بہت زیادہ امید یہی ہے جس طرح پہلے 2 سٹیپس ہو چکے ہیں کہ ایک قسم کی انہوں نے ایمنسٹی اور امیگریشن دی ہے اسائلم سیکرز کو، اس کے بعد ایک بڑی چینجنگ کی گئی ہے ارائیو لیبرال میں۔ یہ 2 تبدیلیاں ایسی ہیں جو اشارہ دیتی ہیں کہ آنے والے وقت میں بہتری عنقریب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بہت جلد جو ہے امیگریشن اوپن کر دی جائے۔ آخر میں بات کریں گے پاکستان کے بہت اچھے قانون کے بارے میں، جو کہ ہمارے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت باکمال قانون ہے اور دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بہت باکمال قانون ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی کو کچھ اس طرح سے تقسیم کریں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولادوں میں جو ہے پرابلمس کا سامنا نہ ہو، یعنی کہ آپس میں لڑائی نہ ہو جائیداد کی وجہ سے۔ وہ ایک طرح تو ٹھیک ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگیاں جیتے جی جو ہے مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان کے نام کی پراپرٹی نہیں رہتی، جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو سنبھالنے والا پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے، عیدی سینٹرز میں جاتے ہیں، اولڈ ہوم سینٹرز میں جاتے ہیں، اس طرح کی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایک بہت اہم قانون پاس کیا ہے اور سائن ہو چکے ہیں صدر کے آخری لیول پہ، جو کہ اب قانون کا حصہ بن چکا ہے۔ اگر والدین اپنی زندگی میں اپنی جائیداد بیٹوں کے نام، اولاد کے نام لگا بھی دیتے ہیں اور ان کو پھر بھی تنگ کیا جاتا ہے یا گھر سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کسی صورت پہ بھی بوڑھے والدین کو آپ گھر سے نہیں نکال سکتے، بلکہ بائی لا آپ کو نکالا جائے گا۔ اگر والدین شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرتی ہے، یا کوئی بھی شخص آپ کی بہاف پہ، والدین کی بہاف پہ اطلاع دیتا ہے، تو اس ایریے کا جو اسسٹنٹ کمشنر اے سی ہوگا اس پہ لازم ہوگا کہ اس کے خلاف قانون کی کارروائی کرے۔ اولاد کے لیے 1 سال کی قید مقرر کی گئی ہے، اس کے بعد جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی بھی صورت میں والدین کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا، صرف اور صرف اولاد کو گھر سے نکالا جائے گا۔ اگر گھر جو ہے اولاد کے نام بھی ہے پھر بھی نہیں نکال سکتے، گھر اگر کرائے پہ ہے تو پھر بھی نہیں نکال سکتے، اگر ان کے والدین کے اپنے نام ہے اولاد پھر بھی ان کو بے دخل کرنا چاہتی ہے زور زبردستی سے، پھر بھی نہیں نکال سکتے۔ قانون کی فل سپورٹ آ چکی ہے والدین کے لیے، بوڑھے سٹیزنز کے لیے۔ اگر آپ کی نظر میں ایسی فیملی ہو جو ایسے والدین ہو، تو آپ ان کو بھی اس قانون کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں۔ یہ اس وقت قانون کا حصہ بن چکا ہے، اور اولڈ ہوم سینٹرز جو ہیں وہاں پہ بھی حکومت کی طرف سے سروے جاری ہے کہ وہاں پہ جو والدین ایسے ہیں جن کے
اولادوں نے ان کو نکال دیا ہے، ان کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔